بھائیوں، میری بہنوں، ایک چیز جماع کی خواہش کو ختم کر دیتا ہے، ایک چیز جماع کی خواہش کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر انسان نفسانی لحاظ سے خواہش کے لیے تیار ہو، جماع کے لیے تیار ہو، اگر عورت جماع کے لیے تیار ہو، ایک چیز کی وجہ سے دونوں طرف ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے صفائی نہ ہونا، بدبو کا ہونا۔ اگر عورت کی منہ کی صفائی نہیں، اگر شوہر کی منہ کی صفائی نہیں، تو آپ کی جماع کی خواہش بڑھے گی نہیں، کمزور پڑے گی۔ اگر آپ کے بدن کی صفائی نہیں، آپ کی جماع کی خواہش بڑھے گی نہیں بلکہ کمزور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، سنو میری بہنوں، میرے بھائیوں، سنو، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی حدیث میں مرد اور عورت کی ازواجی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا، ایک مختصر سی حدیث میں بتا دیا کہ محبت میاں بیوی کے درمیان کیسے بڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تم سے محبت کریں، اور تمہاری بیویاں تم سے محبت کرے، اور تم اپنی بیویوں سے محبت کرو، ایسے عمل بتاؤ۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، اپنی منہ کی صفائی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کا کہہ دیا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد عورت ٹوتھ پیسٹ کرنا بھول گئی، منجن کرنا بھول گئی، تو دن رات جو خوراک اس کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے ایسی بدبو جائے گی جیسے پخانے سے بدبو جاتی ہے۔ اگر شوہر نسوار ڈالنے کے بعد یا سگریٹ پینے کے بعد منہ کی صفائی نہیں کرے گا تو بیوی اس سے دور بھاگے گی، محبت پیدا نہیں ہوگی اس سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث کو فرمولہ بنا لیں محبت بنانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان۔